الدین اویسی صاحب ہیں، چندرائن گٹا کے مجلس کے امیدوار ہیں، جناب احمد بلالہ صاحب امیدوار ہیں ملک پیٹ سے، ماجد حسین ہے امیدوار ہے نامپلی سے، جناب جعفر حسین میراج صاحب جو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے مجلس کے امیدوار ہیں، اور جناب راشد فراز صاحب جو جبلی ہل سے مجلس کے امیدوار ہیں۔ میری آپ تمام سے اپیل ہے، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی میری آواز کو اپنے فضل اور کرم سے پہنچا رہا ہے، آپ سے اپیل ہے کہ 30 نومبر کے دن آپ تمام لوگ اپنا ایک ایک ووٹ ان 9 مجلس کے امیدوار کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر آپ ان کو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں مجلس کے MLA کے طور پر ان کو کامیاب کریے، ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ 30 نومبر کے دن میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کوتاہی مت کریے، غلطی مت کریے، سستی کے مظاہرے مت کریے، خود اعتمادی کے زیادہ مظاہرے مت کریے، اپنے گھر سے پورے افراد خاندان کو ساتھ لے کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یاد رکھیے، ووٹ ایک امانت ہے اور آپ کو اس امانت کو استعمال کرنا ہے 30 نومبر کے دن مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے ماجد حسین مجلس کے امیدوار ہیں، سابقہ میئر ہیں 3 سال کے، وہاں پر بی جے پی یہ پوری کوشش کر رہی RSS کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے، اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا، جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دوں گا، میں مسجدوں سے اذان کی آواز کو کم کر دوں گا، شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹرپل طلاق کے قانون کی تائید کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے رائے دہندگان جو غیور ہیں، جن میں دینی حمیت باقی ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نامپلی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنونی ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشت گرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں، اسی طرح یہاں پر نامپلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں۔ میری گزارش ہے نامپلی کی عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور RSS کی پس پردہ اس کو تائید حاصل ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ ایسے شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے، اور اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے، 2 نمونے کی حیدرآباد کو ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ محل کی اسمبلی ہے، گوشہ محل کے اسمبلی میں مجلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا، مہاراج گنج تھا نام، 2009 میں گوشہ محل بنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہل گاندھی اگر نامپلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے؟ سوچو، آپ بازار گھاٹ تک آئے، بازار گھاٹ پر آ کر 6 مرتبہ میرا نام دیے، بہت شکریہ راہل گاندھی، معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے، مگر نہ گوشہ محل انہوں گئے، نہ ان کی بہن صاحبہ گئی، نہ RSS انا گئے۔ اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم؟ کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ محل نہیں گئے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے۔ نظام آباد میں
مجلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا. 16 کارپوریٹر مجلس کے ایک ڈپٹی میئر ہے. ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ آر ایس ایس کو شکست دینا, تو کاما ریڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیے, اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کاما ریڈی سے بی جے پی جیت جائے. کورٹلا ہے, کورٹلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے. نرمل ہے, کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ نرمل میں بی جے پی جیت جائے. عادل آباد ٹاؤن ہے, کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ عادل آباد میں بی جے پی جیت جائے. کریم نگر ٹاؤن ہے, کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کے لیے تاکہ وہاں سے وہ بنڈی جیت جائے. ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں. مہیشورم ہے, وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے. میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تلنگانہ کے بہت سے ایسے اسمبلی سیٹوں پر کانگریس بی جے پی آر ایس ایس مل کر لڑ رہی ہے, کیونکہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا وہ آر ایس ایس سے ہی بڑا پلا بڑا, اور اس میں آر ایس ایس کی وہ سوچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدارا موٹر سائیکل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں, پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کرو. مجلس کے اراکین اور مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ووٹ ڈالیے اور پرامن طریقے سے اپنی پولنگ کو کروائیے. یہ بات بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں, یہ بولے ہیں تقریر میں آج بازار گھاٹ پر, مجھے بتایا گیا, ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ کے سی آر عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھے جس کو کانگریس نے بنایا. ارے راہل گاندھی کون ہے تمہارا اسٹینوگرافر؟ عثمانیہ یونیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی, تم کہاں پہ بنائے تھے؟ مگر یہ کہہ دیے ہر جگہ جاتے ہیں اسد الدین اویسی کا مجلس کا ذکر خیر ہوتا ہے, مگر کیا آپ نے کبھی راہل گاندھی کی زبان سے سنا ٹرپل طلاق کی مخالفت کرتے ہوئے قانون کی نہیں سنا؟ کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کی زبان سے کہ مسلمانوں کو آرکشن ریزرویشن ملنا چاہیے ان کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر نہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا راہل گاندھی کو کہ ماب لنچنگ ہوئی تو انہوں نے اس کی مذمت کی؟ نہیں بولے کبھی. کیا آپ نے سنا کہ ہمارے ملک کی ریاست جموں کشمیر ہے, سب سے زیادہ مسلم اقلیت کی آبادی ہے, نریندر مودی کی سرکار نے غیر قانونی طریقے سے آرٹیکل 370 کو نکال دیا, جموں کو علیحدہ کر دیا, کشمیر کو علیحدہ کر دیا, لداخ کو علیحدہ کر دیا؟ کیا راہل گاندھی بولے؟ نہیں بولتے ہیں. میرے بھائی یہ اس لیے نہیں بولتے ان چیزوں پر کیونکہ اندر دل میں ابھی بھی ہندوتوا کی وہ آئیڈیالوجی زندہ ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے محبت کی دکان, محبت کی دکان. ارے کون سی محبت کی دکان تمہارے پاس ہے؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمان ہو, دلت ہو, سیاسی طور پر ان کی لیڈرشپ نہ بنے. ارے امتیاز جلیل اور اورنگ آباد کی عوام کو لاکھوں سلام, 19 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو ہرایا اور مجلس وہاں سے کامیاب ہوئی. بہار میں اختر الایمان کی قیادت میں 5 ایم ایل اے جیتے تو 4 کو راہل گاندھی خرید لیے. راہل گاندھی خرید و فروخت تو تم کر رہے ہو, میں بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں. راہل, تمہارا اور مودی 24 میں جو الیکشن ہوگا ہم بتائیں گے تم کو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. آج آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ارے راہل گاندھی ان 4 چیزوں پر تو کچھ بولو. کچھ نہیں بولیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم 130 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہے, مگر مہیشورم میں ایک آئی ٹی ٹاور جس کی منظوری اکبر الدین اویسی نے حکومت سے لی تھی, چیف منسٹر سے لی تھی, وزیر اعظم کو تکلیف ہو گئی اور کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ؟ کیا بابا صاحب امبیڈکر کے لکھے سمویدھان میں ہے مودی جی؟ پڑھے تو معلوم ہوتا نا آپ کو, آپ پڑھتے نہیں کچھ بھی. بھارت کے آئین میں اس کا پریامبل ہے, وہ بات کرتا ہے
लिबर्टी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, फ्रेटर्निटी, इसका मतलब क्या है? कब तक हम सिर्फ नौकरी को तलाश करेंगे? अगर आईटी टावर बनेगा तो हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे, हिंदू के बच्चे वहां पर अपने स्टार्टअप्स खोलेंगे, सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलेंगे, नौकरियां देंगे वो लोग। अगर बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बैंक लोन देता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। मगर मोदी जी को ये पसंद नहीं आया। हैदराबाद में उतरते कि बोले ये गलत हुआ है। अरे मलकपेट में मजलिस ने 1100 करोड़ की लागत का आईटी टावर बन रहा है, क्या वहां के नौजवानों को फायदा नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मलकपेट में यही कोशिश कर रही है, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि बीजेपी मलकपेट जीत जाए और अहमद बलाला की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला लाख कोशिश कर ले, नामपल्ली से माजिद इंशाअल्लाह ताला एमएलए बनेगा और नामपल्ली की मस्जिदों से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं जो पहले से आती थी वो आती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। भारत के आईन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक बुनियादी हक है। तुम शरीयत पे बात कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो बात कर रहा है तुझे शर्मिंदगी होगी, तुझे शिकस्त होगी और तू अपना शिकस्त का तेरे अल्फाज का खैमियाजा नामपल्ली की आवाम 30 दिसंबर के दिन तुमको देगी। याकूतपुरा है, याकूतपुरा में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, तुम कहां है, किधर है, कौन सी दुनिया में है? तुम अपने घर के दो बल्दिया की सीट को नहीं बचा सके, तुम याकूतपुरे में आके आंखें दिखा रहे हो। अपने घर के दो बल्दिया के सीट को नहीं बचा सके। अरे तुम्हारे मरहूम वालिद को अकबरुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन में हरा दिया था। अब आप आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनका नंबर 3रा होगा, 3rd नंबर पे आएंगे। देखना आप 3rd नंबर पर आएंगे और आप कारवान में कौसर मोइनुद्दीन है। इंशाअल्लाह ताला कौसर मोइनुद्दीन की कामयाबी, हमारे 7 एमएलए थे, 7 जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके एमएलए। राजेंद्र नगर जुबली हिल है, इंशाअल्लाह ताला कैप्टन अभी आउट हो चुके हैं बैट्समैन वहां पर। मजलिस की बॉलिंग ऐसी तेज चल रही वहां पर कि उनको समझ में नहीं आया। कई मर्तबा बोल्ड भी हो चुके हैं, कई मर्तबा स्टंप भी उनको हो चुका है। मुझे यकीन है कि और थोड़ी मेहनत अगर राजेंद्र नगर में और जुबली हिल्स में की जाएगी तो स्वामी यादव हमारा भाई राजेंद्र नगर का एमएलए मुंतखब होगा। राशिद फराज भी इंशाअल्लाह ताला जुबली हिल्स से एमएलए मुंतखब होगा। जुबली हिल्स में मुकाबला अब हो रहा है सिर्फ मजलिस और बीआरएस में। राजेंद्र नगर में भी मुकाबला हो रहा है स्वामी यादव में और मौजूदा एमएलए में, और दोनों जगह पर मौजूदा एमएलए नाकाम साबित हुए हैं, कुछ काम नहीं कर सके। मुझे यहाँ पर हमारे जो टेलर एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने कहा कि उनको डबल बेडरूम चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, अकलियती और बैकवर्ड क्लास कॉरपोरेशन से लोन भी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो टेलर एसोसिएशन के लोगों ने हमसे गुजारिश की है, इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। अफवाहें बहुत गश्त करेंगी, मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है, और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर पकड़ हमारी थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा। जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि मजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को इख्तियार किया, जो सियासी फैसला लिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी लाज रख लेगा। और याद रखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी सफों से कोई क़यादत रहे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप लीडर बने। इम्तियाज जलील से अख्तरुल ईमान से क्या दुश्मनी है? क्या इम्तियाज जलील या अख्तरुल ईमान ने कुछ उनका लिया है? असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां क्यों चलाई गई?
کیونکہ ہم بھارت کے کونے کونے میں جا کر عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ اپنی بناؤ، قائد بنو، ووٹ دینے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو۔ تو نہ مودی کو پسند، نہ راہل کو یہ بات پسند، اور راہل گاندھی اور مودی مل کر چناؤ 119 پر ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ شیروانی سے پریشان ہے، مجلس سے پریشان ہے، اور مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مودی 3 دن گزارے حیدرآباد میں۔ مودی جی کیسا دکھا حیدرآباد آپ کو؟ بہت خوبصورت شہر ہے مودی جی، یہ ہم نے اس کو آپ سے اور راہل سے بچا کے رکھا ہے، اس شہر کو ہم نے مودی اور راہل سے بچا کے رکھا ہے، اس ریاست کی طاقت کو ہم نے مودی اور راہل کے ناپاک عزائم سے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ تو تلنگانہ کی عوام اس بات کو نوٹس لیں اور ایک اچھا فیصلہ لیں۔ 3 دن مودی حیدرآباد میں گزارے، 3-4 دن شاید راہل بھی یہیں گزارے، اچھا ہے حیدرآباد کو آؤ۔ یہاں پر راہل جی خلوت میں حکیم صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ انتقال ہو گیا، مرحوم کا انتقال ہو گیا، 50 سال کے ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور صحت دے، مگر میرے پیچھے پڑ گئے آپ۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ہم سالار کے پیروں کے پاس بیٹھ کے سیاست سیکھے، اور سالار نے کئی چیزیں سکھائی، اس میں ایک چیز سالار نے بتائی کہ کبھی کسی کا قرضہ باقی نہیں رکھنا۔ راہل گاندھی، تم 50 سال کے ہو چکے ہو، میں ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہوں، ماشاءاللہ اولاد بھی ہے، اب آپ بتاؤ آپ کا کیا کرنا؟